मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसकी दी हुई तौफ़ीक़ के साथ आज फिर हम हाज़िर हुए हैं सूरतुन नास का तर्जुमा तफ़सीर लेकर। कल हमने 2 आयत पढ़ी थी, आज इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे तीसरी आयत से। पहले तर्जुमा और फिर हम तफ़सीर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला का बेहद एहसान है कि उसने हमें इस काम के लिए चुन लिया है। मैं आपको मुबारकबाद कहती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये आप पर भी इनाम है और हम पर भी। ये इंसान खुद नहीं कर सकता, हर काम की तौफीक अल्लाह ताला ही देते हैं। तो उसकी दी हुई तौफीक से हम कुरान पाक की तर्जुमा और तफसीर की क्लास में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। चलें हम करते हैं तीसरी आयत से सूरत नास का आगाज़। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 3। इलाहिन्नास, इला का मानी है माबूद, इला नास का मानी है लोग, लोगों के माबूद की। पिछली आयत में बात पनाह की हो रही थी जब हमने पढ़ा था कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। तो पनाह की बात ही इधर भी हो रही है कि लोगों के माबूद की पनाह मांगती हूँ, ठीक है। तो जब इंसान अल्लाह ताला से पनाह मांगता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर पनाह देते हैं। जब अल्लाह ताला से पनाह मांगी जाती है तो अल्लाह ताला उसको पनाह इस तरह से देते हैं जिस तरह इंसान को हर तरह से अल्लाह ताला छुपा लेते हैं उस दुश्मन से, उसकी हर शर से। लोगों की पनाह मांगने की बजाय इंसान अल्लाह ताला से पनाह मांगे तो पहली 3 आयत में अन्नास का लफ्ज़ बार बार आया है, बार बार लाया गया है। हालांकि कि बिरब्बिन नास के बाद वाली आयत में अन्नास की ज़मीर भी लाई जा सकती थी। इसमें हिकमत ये मालूम होती है वल्लाहु आलम के लोगों के वसवसे का शर इतना खौफनाक है कि बंदा बार बार इसका हवाला देता है कि या अल्लाह, लोगों का रब भी तू है, लोगों का बादशाह भी तू है, लोगों का इलाह भी तू है, इसलिए लोगों के शर से पनाह भी तू ही दे सकता है। यानी लोगों के रब की पनाह हम मांग रहे हैं। इधर भी इस सूरत की इस तीसरी आयत में भी बार बार लोगों का क्यों आया है कि लोग इतने खौफनाक जो है वो वसवसे और परेशान और इस तरह से करते हैं। तो इसलिए इस सूरत में इन तीनों सफ़ात की पनाह पकड़ते वक्त ज़िम्नन भी बात ज़िम्नन बार बार लोगों की शर से पनाह मांगी गई है। फिर मिन शर्रिल वसवासी के साथ साफ लफ्ज़ों में भी लोगों के वसवसे की शर से पनाह मांगी गई है। तफसीर कासमी में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और शेखुल नासिर ने एक और हिकमत नकल की। इसका खुलासा ये है कि पनाह मांगने वाले भी चूँकि लोग हैं, इसलिए पनाह मांगते वक्त बार बार इन निस्बतों का हवाला दिया जा रहा है जो अल्लाह ताला के दरमियान और लोगों के दरमियान मौजूद है कि या अल्लाह, तू लोगों का रब भी है, बादशाह भी है और लोगों का माबूद बरहक भी है। तो जब लोगों का सभी कुछ तू है तो तेरे अलावा हम किसी और की पनाह नहीं मांगते। कौन हो सकता है? तू ही पनाह दे सकता है, इसलिए हम तुझ ही से पनाह मांगते हैं।
من شر الوسواس الخناس، من شر، من کا معنی سے، شری شر سے، وسواسی وسوسہ، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، جو ہٹ ہٹ کر یعنی بار بار ہٹ کے آتا ہے یا چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، ان کی جو وسوسے ہیں چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے، اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 1، من شر الوسواس الخناس، الوسواسی واو جو ہے واو کے کسرہ کے ساتھ ہے، تو یہ وسوسہ یوسوسو کا مصدر ہے، وسوسہ ڈالنا، جیسے زلزال میں زا کی کسرہ کے ساتھ ہے، سخت ہلانا۔ یہاں الوسوسو جو ہے واو کی کسرہ کے ساتھ ہے، یہ مصدر نہیں ہے بلکہ صفت ہے جو اسم فاعل کے معنی میں ہے، بہت وسوسہ ڈالنے والا، جس طرح سراسر یعنی باتیں، بہت زیادہ باتیں کرنے والا یا بہت چھوٹے قد والا وغیرہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ نمبر 2، الوسوسہ، الوسوسہ جو ہے مضاف رباعی ہے، اس کے مفہوم میں تکرار ہے، بار بار وسوسہ ڈالنا شامل ہے، جس طرح زلزال کے مفہوم میں بار بار ہلانا اور سراسر یعنی مسلسل بولتے چلے جانا، یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ وسوسہ کا معنی بہت وسوسہ ڈالنے والا، جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ نمبر 3، وسوسہ کا اصل معنی وہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز ہے جو عام طور پر محسوس نہ ہوتی ہو۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز میں سے کسی کے کان میں کہی جائے اور صرف اسی کو سنائی دے، اور وہ بھی جو آواز کے بغیر کسی کے دل میں ڈال دی جائے، جیسے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الخناس، خنس جو ہے، خنسا یخنسو، ٹھیک ہے، خنس جو ہے یہ باب ضاد اور نون سے ہے، پیچھے ہٹنا یا ہٹ کے آنا۔ سورۃ تکویر میں ستاروں کو الخناس کا لفظ جو ہے وہاں بھی استعمال کیا گیا ہے، فرمایا ہے، کیوں نہ کہ وہ روزانہ غروب بھی ہوتے ہیں ستارے جو ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ مشرق سے دوبارہ نمودار ہوتے ہیں۔ الخناس مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت پیچھے ہٹنے والا۔ اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا، بار بار پیچھے ہٹتا اور پھر ہٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کو وسواس الخناس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ آدمی کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو تو وہ دوبارہ لوٹ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 608 نمبر، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب نماز کی اقامت ہوتی ہے چلا جاتا ہے، جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو واپس آ کر آدمی اور اس کے دل کے درمیان خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی بھی خیالات آتے ہوں گے کہ نماز جب انسان شروع کرتا ہے تو نماز کے اندر آ کے وہ ایسے خیال ڈالتا ہے جو کبھی اس کو چیز یاد نہیں ہوتی، جو خیال کسی کام کا یاد نہیں ہوتا، اس کو بار بار آ کے ان چیزوں کا خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ انسان آدمی جو ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے،
کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی نماز میں دل سے حاضر نہ ہو تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے، وہ صرف اس ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے جس میں زبان کے ساتھ دل بھی شریک ہو۔ جب انسان دل کے ساتھ دل کی پوری توجہ دماغ بھی حاضر ہو، دل بھی حاضر ہو تو اللہ کی عبادت کا مزہ بھی تب آتا ہے۔ کبھی آپ ایسی نماز پڑھ کے دیکھنا کہ دماغی طور پہ، مینٹلی طور پہ اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے، چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، اس کے اندر جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا سرور ہے نماز کے اندر آپ کو آئے گا، سارے خیالات چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کی توجہ پوری اس کی ٹرانسلیشن پہ ہوگی، اس کے مفہوم اور ترجمے پہ ہوگی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ میرے خیال میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو 3 اور 4 آیت پر ہی ہم اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر دوبارہ 5ویں اور 6 2 آیات پھر ہم پڑھ لیں گے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس سے لوگ اکتا جاتے ہیں، یا آپ لوگ کہیں ہمیں اس چیز کا بھی لحاظ ہے اکتا نہ جائیں، اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا کرے اور ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر میں برابر کا شریک کریں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور ہمیں بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، تب تک کہ جب تک ہم اگلی ویڈیو تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔